بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، ٹرسٹ کیسز، امانت ٹرسٹ کا لفظی معنی ہے. ٹرسٹ کیسز جو ہیں وہ ٹرسٹ ایکٹ 1882 کے تحت ہی دائر کیے جاتے ہیں. ایک ٹرسٹ ہے کیا؟ ٹرسٹ کے لفظی معنی امانت کے ہیں. ایک ٹرسٹ اس وقت قائم ہوتا ہے جب ایک شخص کو کچھ رائٹس استعمال کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. یہ کہ وہ رائٹس کو، کچھ حقوق کو استعمال کرنے پہ مجبور ہے کہ وہ کسی کی مرضی کے مطابق ایسا کرے. یہ کہ وہ شخص کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرے. اور جب ٹرسٹ قائم کیا جاتا ہے تو یہ واضح کیا جاتا ہے کہ ٹرسٹی جس کو بنایا جا رہا ہے، جس کو وہ حقوق استعمال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے پاس دوسروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یا بعض خاص مقاصد کے لیے ٹرسٹ موجود ہے، اور وہ ٹرسٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے. ٹرسٹ ایکٹ 1882 جو ہے یہ ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا قانون ہے، اور اس قانون میں ٹرسٹ ایکٹ کے جو مختلف کیسز ہیں ان کو سیکشن وائز ڈسکس بھی کیا گیا ہے. عام اصول یہ ہے کہ ایک ٹرسٹی یا متولی جس نے ایک بار ٹرسٹ کو قبول کر لیا ہے، ڈاکومنٹ واضح ہو گیا ہے، تو اس کے بعد وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی ایکسیپشنز سیکشن 46 ٹرسٹ ایکٹ 1882 دے رہی ہے کہ جب بھی اس کو آپ نے ٹرسٹ سے ذمہ داری سے فارغ کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ عدالت میں سوٹ فائل کرنا پڑے گا. اب ٹرسٹ کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ٹرسٹ ہے وہ ریٹن ہونا چاہیے، رجسٹرڈ ہونا چاہیے، ڈیلیوری آف پراپرٹی ہونی چاہیے. لیکن اگر وصیت کے مطابق ٹرسٹ قائم کیا گیا ہے تو پھر یہ کنسٹرکٹیو پوزیشن متصور ہوگا کہ جس وقت وہ وصیت کی گئی تھی اس وقت پوزیشن ڈیلیور کر دیا گیا تھا. ٹرسٹ جب بھی کریٹ کیا جائے گا وہ سمپل اور کلیئر لینگویج کے اندر واضح ہوگا. اس میں ٹرسٹی کے پاس کون کون سے رائٹس ہیں اور کن اسپیسیفک اچیومنٹس یا گولز کے لیے، خاص مقاصد کے لیے اس کو ٹرسٹی بنایا گیا ہے. اور یہ تمام جو مقاصد ہیں یہ واضح ہونے چاہیے، ڈکے چھپے نہیں. ہر چیز تحریر کے اوپر ہو اور وہ تحریر رجسٹرڈ ہو. اور جو ٹرسٹ قائم کیا جا رہا ہے وہ ایک اسپیسیفک پراپرٹی کے کنسرن ہو، اور جو پراپرٹی ہے وہ اس کا پوزیشن ٹرسٹی کو دے دیا جائے. لیکن آل انڈیا رپورٹس 1961 سپریم کورٹ 1023 یہ کیس لا ہے، اس میں رپورٹ بھی ہو گیا کہ اگر وقف بذریعہ وصیت قائم ہو یا جائیداد کا مالک خود ٹرسٹی بن جائے تو جائیداد کی منتقلی ضروری نہیں ہے. ایسے طور پر یہ قانون لاگو ہوا ہے کہ منتقلی ہو گئی ہے، کنسٹرکٹیو پوزیشن اس کو ڈیلیور ہو گیا، اور سوائے وقف کے اعلان کے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک ہے خود بھی پراپرٹی کا، اور اس نے اپنے آپ کو ٹرسٹی ڈکلیئر کروا دیا ہے، ٹرسٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے. ایک ٹرسٹ کے اندر 3 پارٹیز ہیں. آتھر آف ٹرسٹ جو شخص اعتماد
کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ آتھر آف ٹرسٹ یعنی جو مالک ہے اس پراپرٹی کا، اور ٹرسٹی وہ شخص ہے جو اس اعتماد کو قبول کر رہا ہے، اور اسے متولی بھی کہا جاتا ہے، اس کو امانت دار بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری پارٹی ہے بینیفیشری، جس شخص کے مفاد کی خاطر ٹرسٹ قائم کیا گیا، آتھر نے ٹرسٹ ڈکلیئر کیا اور ٹرسٹی نے اس ٹرسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا، تو وہ بینیفیشری جو ہے اس کی بینیفٹ کے لیے یہ ٹرسٹ بنایا گیا ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ ٹرسٹ کی دو قسمیں ہیں، پبلک اور دوسرا پرائیویٹ۔ جو پرائیویٹ ٹرسٹ ہے وہ ٹرسٹ بنانے والا جو بانی ہے اس کے مفاد کے لیے یا کچھ محسوس اشخاص کے مفاد کے لیے، بینیفٹ کے لیے ٹرسٹ قائم کیا جاتا ہے۔ اور جو بانی ہے، بانی ٹرسٹ خود کو یا کسی اپنی اولاد کو ٹرسٹی ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میں نے ٹرسٹ قائم کر دیا اور میں خود اس کا ٹرسٹی ہوں، یا اپنی اولاد میں سے کسی کو یا کسی اور شخص کو۔ اور جو ٹرسٹی مقرر کیا جاتا ہے وہ ٹرسٹ کا انتظام، جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ٹرسٹ کی کریشن کے وقت یا ٹرسٹ کی جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ اور اگر ٹرسٹی جو ہے وہ ٹرسٹ کے قواعد و ضوابط پورا نہیں اترتا، ٹرسٹ کے مفاد کے منافی کام کر رہا ہے، تو بانی ٹرسٹ جو ہے یا بینیفیشری آف ٹرسٹ جو ہے اس ٹرسٹی کو اس کے عہدے سے فارغ کرنے کے لیے، ریووکیشن کے لیے اور نیا ٹرسٹی مقرر کرنے کے لیے سوٹ فائل کرتے ہیں۔ جب پرائیویٹ ٹرسٹ کے اندر سوٹ فائل کیا جاتا ہے تو ایڈوکیٹ جنرل کی جو اجازت ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 92 سی پی سی 1908 اس کی قطعی صورت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ پبلک ٹرسٹ ہے، عوام کے مفاد کے لیے ہے، دین ٹرسٹی کو ہٹانے، اس سے حساب کتاب مانگنے کے لیے سب سے پہلے ایڈوکیٹ جنرل سے اکارڈنگ ٹو سیکشن 92 سی پی سی 1908 آپ کو مقدمہ دائر کرنے کی اجازت حاصل کرنا لازم ہے۔ اگر پبلک ٹرسٹ کے حوالے سے سوٹ فائل کرنے سے پہلے، ٹرسٹی کو ہٹانے سے یا اس سے حساب کتاب مانگنے سے پہلے، آپ نے جو سوٹ فائل کیا اس سے پہلے آپ نے ایڈوکیٹ جنرل کی منظوری کی جو ریکوائرمنٹ انڈر سیکشن 92 سی پی سی 1908 دی گئی ہے وہ پوری نہیں کی، تو ایسا سوٹ مینٹینیبل نہیں ہوگا۔ اور جو ٹرسٹ خیراتی ہے، مذہبی امور کے لیے ہے، جب اس کی خلاف ورزی کی جائے یا اس کے انتظامات میں حکم عدولی کی جائے، منمانیاں کی جائے، حساب کتاب کو مینٹین نہ کیا جائے، تو دین ایڈوکیٹ جنرل جو ہے یا دو سے زائد اشخاص جو ہیں، چونکہ پبلک کا میٹر ہے، خیراتی ادارہ ہے، مذہبی ادارہ ہے، تو ایڈوکیٹ جنرل یا دو سے زیادہ اشخاص ایڈوکیٹ جنرل کی منظوری اور تحریری رضامندی کے واسطے پھر جاتے ہیں اور پھر وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں ٹرسٹ کے حوالے سے سوٹ فائل کر کے۔ اس میں وہ پہلے ٹرسٹی کو موقوف کرنے، یعنی اس کو اس کے عہدے سے ہٹانے کی پرے کرتے ہیں کہ اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ ٹرسٹ قائم کیا گیا تھا یہ بندہ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد نئے ٹرسٹی کا تقرر کرنا
اس میں ڈیمانڈ پرے کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی جائیداد کو ٹرسٹی کے حوالے نہیں کیا گیا دین بھی سوٹ فائل کر کے اس میں ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے اس کو لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد سوٹس میں حساب کتاب ٹرسٹی سے مانگا جا سکتا ہے اور یہ قرار دے دیا جا سکتا ہے سوٹس کے ذریعے کہ اس جو ٹرسٹ پراپرٹی ہے اس کا کوئی خاص غرض یا اس پراپرٹی کا کوئی خاص حصہ اس خاص اسپیسیفک پرپز کے لیے ٹرسٹ قائم کیا گیا تھا. اس کے بعد اس بات کی اجازت بھی سوٹس کے ذریعے ہی لی جائے گی کہ جو ٹرسٹ پراپرٹی ہے مکمل طور پر یا جزوی طور پر اگر مورٹگیج کرنی ہے دین بھی عدالت سے اجازت لینی پڑے گی. اگر ٹرسٹ پراپرٹی کو ایکسچینج کرنا مطلوب ہے تو دین بھی آپ کو سوٹ فائل کرنا پڑے گا. اس کے بعد ٹرسٹ کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کی اسکیم جو ہے وہ ناقص ہے. اگر وہ فتنہ انگیزی پھیلایا جا رہا ہے اس کے ذریعے یا کوئی اور مقصد ایسا خراب ہو رہا ہے تو اس کی اسکیم کا ناقص ہونا ڈکلیئر کروا کے نیا معاملہ سامنے لایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ البتہ ٹرسٹ سے ریلیٹڈ کوئی اور بھی داد رسی کسی بھی قسم کی جو نوعیت مقدمہ کے سلسلے میں ضروری ہو وہ سوٹ فائل کر کے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور جب پلینٹ فائل کرنی ہے آپ نے ایک ٹرسٹی کو ریووک کرنے کے لیے نئے ٹرسٹی کو اپوائنٹ کروانے کے لیے حساب کتاب کے لیے اس کے بعد ایکسچینج کرنے کے لیے یا اس پراپرٹی کو مورٹگیج کرنے کے لیے تو اس میں یہ واضح کیا جائے گا کہ ٹرسٹ جو ہے وہ کن اغراض و مقاصد مفاد عامہ خیرات یا مذہبی امور کے لیے یا وقف الاولاد کیا گیا ہے وہ تمام مقاصد کو واضح کرنا پڑے گا. اور اگر اکاؤنٹس کی امبیزلمنٹ کا میٹر ہے تو یہ بیان کیا جائے گا کہ ٹرسٹ جائیداد میں خیانت ہو رہی ہے امبیزلمنٹ ہو رہی ہے. ٹرسٹ کے انتظام و انصرام کے سلسلے میں عدالت کی رہنمائی درکار ہے کیونکہ جو ٹرسٹی ہے وہ کسی کی بات نہیں سن رہا امبیزلمنٹ کر رہا ہے تو پھر جج صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رہنمائی فرمائیں اور اس بندے کو موقوف کریں نئے ٹرسٹی کو ڈکلیئر کریں اس سے حساب کتاب لیں. اور جو سوٹ ہے ٹرسٹ کا وہ ایک ریپرزینٹیو کے طور پہ ہونا چاہیے نہ کہ مدعی کے ذاتی حقوق کے بارے میں کیونکہ اس میں پبلک انٹرسٹ ہے. اب ساری پبلک جو ہے وہ تو مدعی نہیں بن سکتی ہے. البتہ اس کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک ریپرزینٹیو سب لوگوں کی طرف سے آ گیا ہے کیونکہ تمام پبلک جو ہے وہ اس کی بینیفیشری ہے. اور ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ دائری دعویٰ جو ہے اس سے بیشتر اگر پبلک میٹر ہے پبلک ٹرسٹ ہے تو پھر ایڈوکیٹ جنرل کی منظوری حاصل کرنا جو ہے اس کا جو سرٹیفکیٹ ایڈوکیٹ جنرل نے اپنی اپروول دی ہے اس کو واضح کر دیں. اور اگر ٹرسٹ پبلک ٹرسٹ نہیں ہے پرائیویٹ ٹرسٹ ہے دین ایڈوکیٹ جنرل کی جو منظوری انڈر سیکشن 92 CPC 1908 ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہے. اس کے بعد کوئی شخص جس کو ٹرسٹ کا کوئی بھی بینیفٹ حاصل ہو مثلا ایک خاص ڈسپنسری بنائی گئی ہے ایک خاص مسجد میں وہ مولوی صاحب کی تنخواہ دینے کے لیے ٹرسٹ قائم کیا گیا ہے کوئی بھی بندہ جو بینیفیشری ہو وہ سوٹ فائل کر سکتا ہے. اور جن اشخاص کو ایڈوکیٹ جنرل نے دعویٰ دائر کرنے کی منظوری دی ہے وہ دعویٰ دائر کرنے کا حق رکھتے ہیں. عرضی دعویٰ میں جو متنازع امور ہیں اور جن کی نسبت ڈگری چاہیے ہے عدالت سے ان کو واضح کرنا پڑے گا کہ ٹرسٹی جو ہے وہ کن کن معاملات میں امبیزلمنٹ کر رہا ہے اس کو کیوں ہٹایا جانا ضروری ہے نیا ٹرسٹی کون آنا چاہیے اور کیوں اس کی موجودگی ضروری ہے. عدالت کو ٹرسٹ جائیداد جو ہے اس کے انتظام
کا مکمل اختیار ہے، اور ٹرسٹی کے خلاف جب رینڈنشن آف اکاؤنٹس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں فہمید حساب کا، تو اس میں مالیت مقدمہ مقرر کی جاتی ہے کہ امبیزلمنٹ کتنی ہوئی ہے اپروکسیمیٹلی، اس کے مطابقت سے آپ کی اپنی مرضی ہے، اس میں کوئی سچ کوئی واضح وضاحت نہیں کی گئی ہے کسی بھی جگہ کے اوپر. وہ ہم بات کرتے ہیں کورٹ فیس اس کے حوالے سے کتنی ہے. اس میں یہ ہے کہ کورٹ فیس جو ہے ٹرسٹ مقدمات کا، اس کے اوپر 17(6) جو ہے اس کا آرٹیکل کا اطلاق ہوتا ہے، مگر یہ آرٹیکل جو ہے فائنانس ایکٹ 1973 کی بنا پر تبدیل ہو کر شیڈیول 2 آرٹیکل 11(7) کورٹ فیس ایکٹ 1870 کے اندر آ چکا ہے. اب جو کورٹ فیس اور اختیار سماعت جو ہے وہ آرٹیکل 11(7) اور شیڈول 2 کا اس کے اوپر اپلائی ہوگا. آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا مقرر کرتے ہیں. عام طور پہ ٹرسٹ کے جو معاملات ہیں ان میں 200، 300، 500، 1000، 2000 روپیہ بھی جو ہے وہ کورٹ فیس اور اختیار سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ شخص جس نے ٹرسٹ قائم کیا ہو وہ جائیداد اس کی ذاتی ملکیت ہونی چاہیے، کیوں یہ نہ ہو کہ وہ سرکاری جگہ ہے، گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے یا شابلاٹ دے ہے وہاں پڑی ہے، وہاں پہ جناب مسجد تعمیر کر کے تو ٹرسٹ بنا دیا جائے. ایسا ٹرسٹ ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا. جو بانی ٹرسٹ ہے اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو استعمال کرے ٹرسٹ مقاصد کے لیے. اور ایک اور اہم چیز ہے اور ٹیکنیکل سی ہے کہ وقف الاولاد جو ہے اپنی اولاد کی بینیفٹ کے لیے جو ٹرسٹ قائم کیا جاتا ہے اس کا اگر کوئی مقدمہ کرنا ہے تو قطعی صورت ایڈوکیٹ جنرل کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے. اور اہم چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ جو ٹرسٹ ہیں وہ ٹرسٹ ایکٹ 1882 اپلائی اس کے اوپر ہوتا ہے، جس کے متعلق دائری دعویٰ کی ایڈوکیٹ جنرل سے جو اجازت لینا ضروری نہیں ہے. جبکہ پبلک ٹرسٹ کا جو سوٹ ہے اس میں نیا ٹرسٹی قائم کرنے کے بارے میں سیکشن 92 جو ہے، جس میں 2 یا 2 سے زائد اشخاص ٹرسٹ کے متعلق کسی قسم کا استحقاق برائے انتظام و انصرام رکھتے ہوں تو ان کو ایڈوکیٹ جنرل کی منظوری لینی پڑے گی، پھر وہ دعویٰ دائر کریں گے اور اس منظوری کا ذکر اپنے دعوے میں کریں گے. ادروائز کیا ہوگا؟ ادروائز وہ مینٹینیبل نہیں ہوگا. تو ٹرسٹ کے جو سوٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوتا ہے، جس کے مطابق ان کی جو لمیٹیشن ہے وہ جو کاز آف ایکشن ارائز ہوئی ہے امبیزلمنٹ کی یا ٹرسٹی نے مناسب طریقہ کار سے وہ کر نہیں رہا ہے معاملات کو، تو ٹرسٹ کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 120 جس میں واضح کیا گیا ہے کہ جب کوئی اسپیسیفک ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا کسی کیس میں تو اس کا تو پرزیوم کیا جائے گا کہ اس کی جو لمیٹیشن ہے انڈر آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 6 ایئر ہے، 6 سال اس کی لمیٹیشن مقرر کی گئی ہے. دوستو یہ چند چیزیں تھیں جو لمیٹیشن کے علاوہ کورٹ فیس جو طریقہ کار ہے ٹرسٹ کیسز کے حوالے سے جو ٹرسٹ ایکٹ 1882 کے تحت آتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیونٹ آ جاتا ہے سیکشن 92 CPC 1908 بھی آ جاتا ہے. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ ٹرسٹ ہے دین سیکشن 92 جو ہے اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، صرف ٹرسٹ ایکٹ 1882 کے تحت ہی یہ سوٹ فائل کیا جائے گا. اگر پبلک ٹرسٹ ہے دین نیا جو ٹرسٹی ہے وہ مقرر کروانے کے لیے آپ کو سیکشن 92 CPC 1908 کے لیے جو ہے وہ آنا پڑے گا اور اجازت لینی پڑے گی. تو چند باتیں تھیں جو ٹرسٹ ایکٹ کے حوالے سے میں دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا. بہت شکریہ دوستوں، اور ہو سکے تو یوٹیوب میں لا لیکچرز آن سلیم یعقوب کے نام سے میرا ایک پیج ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا. اس میں پچھلی بھی ساری جو گپ شپس ہیں وہ
اس کے اوپر موجود ہیں، لیکن قطعی صورت کی لیکچر نہیں ہے، یہ گپ شپ ہے، آسان سی زبان میں، آسان سے لفظوں میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔